Assalamu alaikum. Welcome to lecture recording series of Political Science 1 LLB Part 1. Today we will discuss another new topic, public opinion. What is public opinion? Public opinion is the aggregate of the views men hold regarding matters that affect or interest the community. The will of the people to be translated into laws. Our public opinion is general perception of certain facts. It signifies awareness of people about existing realities. 3 डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं पब्लिक ओपिनियन की. इसका मतलब पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये है कि लोगों के व्यूज़. एग्रीगेट ऑफ द व्यूज़ मीन्स एग्रीगेट मीन्स सम ऑफ सम, यानी लोगों के व्यूज़ जो हैं रिगार्डिंग मैटर, किसी भी इशू के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं जो अफेक्ट करते हैं, डेट अफेक्ट और इंटरेस्ट द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं. सेकेंड इज द विल ऑफ द पीपल टू बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉ, यानी लोग क्या चाहते हैं, उनकी विल जो है वो ट्रांसलेट हो रही है, लॉ में कन्वर्ट हो रही है. उनके विल, वो किसी भी इशू के बारे में क्या राय रखते हैं और उनकी राय को इतनी अहमियत दी जाती है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का. उनके व्यूज़. पब्लिक ओपिनियन इज़ जनरल परसेप्शन, ये लोगों की मजमूई जो है परसेप्शन है, ख्याल है अबाउट सर्टन फैक्ट्स. इट सिग्निफाइज अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट एग्जिस्टिंग रियलिटीज़, यानी ये लोगों को मौजूदा हालात के बारे में अवेयर करती है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन के फीचर्स क्या हैं, क्या खसूसियात हैं. नंबर 1, लिविंग इश्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स. पब्लिक ओपिनियन हमेशा जो है वो बनाई जाती है लिविंग इश्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स में, यानी जो सियासत के जो करंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में पब्लिक ओपिनियन बनती है. नंबर 2, नॉन आइडेंटिफाइबल ग्रुप. जो पब्लिक ओपिनियन है इस ये जो जनरेट होते हैं, ये जो बनाई जाती है, इसमें लोगों के जो व्यूज़ हैं वो सेम तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को जाने. यानी एक शख्स है, पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है, तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उनके व्यूज़ जो हैं वो सेम हैं. वो एक दूसरे के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है. उनकी आइडेंटिटी जो है वो पब्लिक ओपिनियन के लिए मैटर नहीं करती है, उनके व्यूज़ जो हैं वो मैटर करते हैं. नंबर 3, वाइडली हेल्ड ओपिनियंस, यानी जो पब्लिक ओपिनियन है इसमें इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है. इसमें मल्टीपल ओपिनियंस हमें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियंस मिलती हैं. यानी अगर कोई येस कह रहा है, कोई नो कह रहा है, तो देयर आर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी और सम पीपल हु लाइज इन मिडवे बिटवीन येस और नो, यानी जो कहेंगे हाँ या ना, यानी मिला जुला सा जवाब देंगे. पूलिंग ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, ये पिछले ही पॉइंट से रिलेट करता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है इसमें बहुत सी ओपिनियंस मौजूद होती हैं. इंटेंसिटी ऑफ ओपिनियंस, यानी जो ओपिनियन है इनकी भी इंटेंसिटीज़ होती हैं. लेस इंटेंसिव ओपिनियंस होती हैं और मोर इंटेंसिव ओपिनियंस. अब जो सोसाइटी है वो डिवाइड है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, लाइक एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. अब ये जो क्लासेस हैं, जो अमीर तबका है, फिर जो दरमियानी तबका और फिर जो लोअर मिडल, हमारा जो निचला तबका आता है, इन सब की ओपिनियंस जो हैं वो मुख्तलिफ है. जो एलीट क्लास है उसकी ओपिनियन, उसकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी ओपिनियन की, जबकि एज़ कम्पेयर टू मिडल एंड लोअर क्लास. नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, यानी हम पहले से किसी इशू के बारे में आगाह कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं और उसके बारे में जो पब्लिक जो है वो अपनी राय दे रही है. दैट वुड बी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज इन पब्लिक ओपिनियन, यानी जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें कॉन्टीन्यूटी भी चलती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन हमें जो राय हमने कायम की हुई है हम वो ही देते जाते हैं. ये बेसिकली किन केसेस में होता है, रिलीजियस और सेक्टेरियन केसेस में होता है, यानी जो मजहब और जो फ़िरका वारियत, इन इश्यूज़ पर क्या होता है, यानी जो रिलीजन है और जो सेक्टेरियनिज़म है ये जो है ये कंट्रीब्यूट करती है इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन. यानी जो हमारे बड़ों ने कह दिया या जो हमें शुरू से सिखाया गया या मज़हब के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में जो हमारी ओपिनियन बनी हुई है वो चलती आ रही है नस्ल दर नस्ल. जबकि चेंज भी आता है पब्लिक ओपिनियन में. वो कैसे, अब वो पब्लिक ओपिनियन में चेंज कौन लेके आता है, लाइक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आती है,
ماڈرنٹی لے کے آتی ہے، ریولوشنز لے کے آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز لے کے آتی ہیں. تو یہ آپ کی اوپینین کو چینج بھی کرتے ہیں. جہاں کنٹینیوٹی ہے پبلک اوپینین میں، وہاں چینج بھی آتا ہے پبلک اوپینین میں. نیکسٹ از فارمولیشن آف پبلک اوپینین. اب یہ پبلک اوپینین بنائی کیسے جاتی ہے؟ نمبر 1، کون کون لوگ ہم پبلک اوپینین کو بنانے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ نمبر 1، پولیٹیکل لیڈرز اینڈ تھنکرز. پبلک لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز، یعنی جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جو پبلک لیڈرز ہوتے ہیں، جو عوام میں مقبول ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی رائے بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تھنکرز بھی ہیں، لائک پولیٹیکل تھنکرز، سوشل تھنکرز، جتنے بھی تھنکرز ہیں، مفکر ہیں، ہم ان کی سوچ سے جو ہے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم ویسی اوپینین بلڈ کرتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں ہم ویسی رائے دیتے ہیں جیسا کہ تھنکرز کہتے ہیں. پروپیگیٹرز اینڈ مولڈرز آف پبلک اوپینین، یہ وہ کلاس ہے جو پولیٹیشنز تو نہیں ہوتے، نہ تھنکرز ہوتے ہیں، لیکن وہ نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں، وہ پولیٹیکل لٹریچر کو پڑھتے ہیں، وہ ان کا نالج جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے. وہ روزمرہ کی چیزوں کو ویجیلنٹلی جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر پھر اپنی اوپینین دیتے ہیں، اور پھر یہ اوپینین وہ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، جس سے وہ لوگوں کو اوپینین کو پروپیگیٹ بھی کر رہے ہیں، پھیلا بھی رہے ہیں، اور ان کی اوپینین کو مولڈ بھی کر رہے ہیں، چینج بھی کر رہے ہیں، بدل بھی رہے ہیں. میسز آف پیپل، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہجوم سے بھی پبلک اوپینین بنتی ہے. پریس، یعنی جو پرنٹ میڈیا ہے، جو نیوز پیپرز ہیں، وہ جو ہے جتنے بھی ہمارا پرنٹ میڈیا وہ بھی پبلک اوپینین بناتا ہے ہماری. الیکٹرانک میڈیا، جس میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، یہ سب جو ہیں یہ بھی پبلک اوپینین بناتے ہیں. کسی بھی ایشو پر آپ کیا کرتے ہو، ان پلیٹ فارمز پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ اپنی اوپینین بلڈ کرتے ہو. پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہے. جو پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے، جس ایشو کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہے، جو ویوز رکھتی ہے، وہی آپ کے ویوز ہوتے ہیں، وہی آپ کی اوپینین ہوتی ہے، جو اس پولیٹیکل پارٹی کی کسی خاص اسپیسیفک ایشو پر ہوتی ہے. اس کے فالوورس کی بھی وہی اوپینین ہوگی، پبلک کی بھی وہی اوپینین ہوگی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں، پبلک اوپینین بنتی ہے. رول آف ایسوسیشنز، جتنی بھی ملک کسی بھی اسٹیٹ کی ایسوسیشنز ہیں، لائک ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈرز کی ہیں، رکشا یونینز ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ یونینز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ پبلک اوپینین جنریٹ کرتی ہیں، بناتی ہیں. لیجسلیٹو پروسیڈنگس، یعنی جو ملک کا قانون ساز ادارہ ہے، لیجسلیچر ہے، وہاں پر جو لا میکنگ ہوتی ہے، یہاں اس سے بھی پبلک اوپینین بنتی ہے کہ کیسے لاز بنائے جا رہے ہیں، کس طرح سے بنائے جا رہے ہیں. ڈسکشن ہو رہی ہے بل پر، تو کیا ویوز ہیں ریگارڈنگ دیٹ بل جس نے لا میں کنورٹ ہونا ہے. پرسنل آبزرویشنز، انسان کے ذاتی مشاہدہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. آپ کے پرسنل ویوز کیا ہیں، آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے اس اسپیسیفک ایشو کے بارے میں. نیکسٹ از کنڈیشنز آف ساؤنڈ پبلک اوپینین، یعنی ایک افیکٹو پبلک اوپینین کے لیے کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے. کیا جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے، ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے ساؤنڈ اچھی پبلک اوپینین کے لیے. نمبر 1، ایجوکیشن، لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے، تبھی پبلک اوپینین بھی اچھی ہوگی. فری پریس، یعنی آزاد جو ہے وہ پریس ہونی چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں آزاد عدلیہ، فری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اسی طرح جو پریس ہے اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کے پریشر میں آ کر جو ہے نیوز کو شائع نہیں کرنا چاہیے اخبارات میں، کیونکہ الٹیمیٹلی ان اخبارات کو لوگ پڑھتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے اپنی رائے قائم کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. فری ڈسکشنز ہونی چاہیے، جو کہ ڈیموکریسی میں ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی ہیں. جو ممالک جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، لوگوں کا رول ہے، لوگوں کے رائٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ان کو ان کے رائٹس ملتے ہیں، وہاں پر آپ اوپنلی ڈسکشنز کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر. جبکہ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں کنشپ ہے، وہاں فری ڈسکشنز کسی بھی موضوع پر الاؤ نہیں ہوتی ہیں. سوشل ہارمنی، یعنی معاشری ہم آہنگی، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ویوز کو ایکسیپٹ کریں، یونائٹڈ ہو، ٹالریٹ کریں، تبھی اوپینین بھی اچھی ہوتی ہے. آپ کسی کے ویوز کو سنو گے، ایکسیپٹ کرو گے، ہارمنی ہوگی، سوشل ہارمنی ہوگی، تو پبلک اوپینین بھی ایک الٹیمیٹلی ہمیں ایک اچھی پبلک اوپینین ملے گی. اکنامک سیکیورٹی، یعنی ملک کی جو اکنامک سچویشن وہ اتنی اچھی ہو کہ پور اور جو رچ ہے اس کا ڈفرینس نہ ہو، کیونکہ جب یہ ڈفرینس ہوتا ہے تو پھر اوپینین ڈفرینس بھی آتا ہے.
ایجنسیز افیکٹنگ پبلک اوپینین. کون کون سی ایجنسیز جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں پبلک اوپینین کو؟ نمبر 1 فیملی اینڈ ادر پرائمری گروپس، یعنی جو ہماری فیملی ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے جو ہماری اوپینین بلڈ ہوتی ہے وہ ہمارے گھر سے ہوتی ہے. ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جو اپنی رائے دیتے ہیں وہ ہم اپنے گھر سے دیتے ہیں، جو ہمارے گھر سے ہمیں ٹیچنگس ملتی ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما، پریس، پبلک اسپیچز، جو عوامی مقامات پر جو اسپیچز کی جاتی ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز کرتے ہیں یا کوئی بھی انفلوئنسر کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز، لیجسلیچر، گورنمنٹ اینڈ پبلک اوپینین. گورنمنٹ کیسے پبلک اوپینین بناتی ہے؟ نمبر 1 بائی گائیڈنگ اینڈ ایجوکیٹنگ پبلک. وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے کسی ایک خاص ایشو کے بارے میں، ان کو اویئر کرتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے یہ چیز ہے. جب گورنمنٹ لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے، ایجوکیٹ کر رہی ہے ریگارڈنگ اینی ایشو، تو پھر لوگوں کی اوپینین بھی اچھی بنے گی. نمبر 2 بائی سیکیورنگ پبلک سپورٹ فور اٹس پالیسیز. یعنی جو گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، جو بھی وہ پالیسی بناتا ہے اس کو سیکیور کرتا ہے. وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ پبلک کی اوپینین جنریٹ کرواتا ہے، یعنی اپنی پالیسیز کے بارے میں ان کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ یہ پالیسی آپ کے لیے کتنی اچھی ہے، کتنے فائدہ مند ہے. پھر اس فائدے کو دیکھتے ہوئے لوگ جو اپنی پبلک اوپینین جنریٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے گورنمنٹ کی پالیسیز کو پروٹیکشن ملتی ہے لوگوں کی طرف سے. ہرڈلز ان دا وے آف ساؤنڈ پبلک اوپینین. اب ساؤنڈ ایک اچھی پبلک اوپینین بننے کے لیے کیا مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں؟ نمبر 1 الٹریسی، یعنی لوگ الٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو پھر جب آپ کو پڑھے لکھے نہیں، آپ کو کسی چیز کے بارے میں شعور نہیں ہے، تو اوپینین کیسے اچھی بنے گی؟ اکنامک انیکوالٹی ہے، جیسے ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کیا ہے اکنامک جو ہے سیکیورٹی کا، تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اکنامک انیکوالٹی ہے. رچ اور پور کا بہت جو ہے وہ کلاس ڈفرینس ہے. تو پھر پبلک اوپینین بھی اچھی نہیں جنریٹ ہوگی، کیونکہ سوسائٹی تو ڈیوائڈیڈ ہے. ریلیجیس اینڈ سیکٹیرین ڈفرینسز ہوتے ہیں. ڈس آنیسٹ پریس ہوتی ہے. انولنگنیس آف مائنورٹیز، یعنی جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، جو ملک میں مائنورٹیز ہوتی ہیں، وہ ولنگ نہیں ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ہم باقی میجورٹی کے ساتھ شامل ہوں، ان کی رائے میں حصہ بنے، ان کی رائے میں ہاں یس کا رسپونڈ دیں. پھر سیلفش لیڈرز، یعنی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سیلفش ہوتے ہیں، وہ اپنی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی جو اوپینین ہے ان کو بلڈ کرتے ہیں.